مشتزنی کا علاج ایپیسوڈ 3 پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے پہلی 3 قسطیں نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اس قسط میں نوفیب کا تعارف اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کا اظہار خیال۔ کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا 2008 اور 2009 پر لوگوں سے اس بات کا اظہار کرنا شروع کیا کہ وہ نامردی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم بستر کے قابل نہیں رہے۔ اب چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان فارم اور پوسٹوں پر ان کو جواب دینے لگے کہ وہ بھی بالکل اسی قسم کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ ان لوگوں میں ایک طرف بڑی تعداد ایسے نوجوان تھے جو ابھی کنوارے تھے تمام معنوں میں، جبکہ دوسری طرف ہزاروں افراد ایسے تھے جن کی ازواجی زندگی شدید متاثر تھی۔ ایک اسٹوڈنٹ جو پورن ایڈکشن کا شکار تھے اپنی حالت زار کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: میرے دوست مجھ سے روابط ختم کر چکے تھے۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر کے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا تھا جہاں پورن میری لذت کا وہاں سہارا تھی۔ میری فیملی مجھ سے فطری طور پر تو محبت کرتی تھی لیکن وہ سب میرے سامنے بیٹھنے سے اکتاتے تھے۔ میری جاب چھوٹ رہی تھی اور یونیورسٹی میں عدم توجہ کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار تھا۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ مجھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے شدید چڑ پیدا ہو گئی تھی۔ میں ورزش تو روز کرتا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ میں نفسیاتی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہوں۔ مجھے آئینہ دیکھتے ہوئے اپنے چہرے اور آنکھوں میں ایک خالی پن نظر آتا تھا۔ میرے جسم میں انرجی ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اضافی لین لینے کے باوجود ہمیشہ تھکاوٹ کا احساس رہتا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے۔ آنکھیں زرد اور خشک ہو گئی تھیں۔ میں نامردی کا شکار ہو چکا تھا۔ میں ہمیشہ کنفیوزڈ، افسردہ، پریشان رہتا تھا۔ میں یقیناً زندگی نہیں جی رہا تھا پر میں مر بھی نہیں رہا تھا۔ میں شاید کسی اور ہی حالت میں تھا۔ ایک شادی شدہ پورن ایڈکٹ کے تاثرات کچھ یوں تھے: ہائی سپیڈ پورن نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں دن میں 1 سے زیادہ بار مشتزنی کرنے لگا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا گویا میں مشتزنی نہیں کر رہا بلکہ یہ سٹریس ریلیز کرنے اور نیند لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے پورن کو دیکھنا میری مجبوری تھی کیونکہ اس کے بغیر میں انٹرکورس نہیں کر سکتا تھا۔ دیر سے انزال ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ فطری طریقوں سے سیکس کرنے میں مجھے بہت دقت محسوس ہوتی تھی۔ تقریباً یہی سٹوری ان فارم پر آنے والے ہر کنوارے اور شادی شدہ بندے کی تھی۔ ان میں زیادہ تر لوگ پورن ایڈکشن کی شدید لت کا شکار تھے جبکہ کچھ ابھی ابتدائی درجوں میں تھے۔ ان فارم پر آ کر یہ لوگ ایک دوسرے سے اپنے مسائل بیان کرنے لگے۔ اپنی ان علامات پر غور کرتے ہوئے لوگ یہ اندازہ امید کرنے لگے کہ اگر کچھ عرصے کے لیے پورن اور مشتزنی کو چھوڑ دیں تو شاید یہ نامردی اور دیگر مسائل دور ہو جائیں۔ اس نظریے کے تحت ان فارم پر آنے والے لڑکوں اور لڑکیوں نے مشتزنی اور پورن چھوڑنے کا فیصلہ کیا، پر ایک بڑا مسئلہ انہیں پیش آیا کہ جو ہی وہ پورن دیکھنا چھوڑتے ان کی رہی سہی جنسی طاقت بھی ختم ہو جاتی۔ انگزائٹی، ڈپریشن، سلیپنگ پرابلمز بڑھ جاتی۔ ایک ہائی لیول پورن ایڈکٹ کی زبانی: پورن چھوڑنے سے درجہ ذیل مسائل کا شکار ہو گیا ہوں: شدید چڑچاپن، بے جناح عضو تناسل، شدید تھکاوٹ، نیند نہ آنا، توجہ نہ کر پانا، سانس پھولنا، ڈپریشن۔ فرض کریں کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ علامات پورن کو چھوڑنے کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہیں اور پورن دیکھنے سے آپ کو سکون مل جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو بڑی شدت سے پورن کی طرف موٹیویٹ کرے گی۔ کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے ابتدا میں پورن چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار اس کبھی فیل کا شکار ہے تو اسے اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیے اور اس کبھی فیل سے نکالنے میں اس کی مدد کیجیے۔ جزاک اللہ۔